وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے، اس کو موت کہاں آنے والی ہے۔ مولانا طارق جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، ذرا سننا، جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ خراسان میں آل رسول میں سے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، گھروں میں فاقے ہو گئے، وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند گئی، والی سمرقند کے پاس گئی، کہنے لگی میں سید زادی ہوں، مجھے پناہ چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ۔ یہاں خراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں۔ یہ بیچاری باہر نکلی، لوگوں نے کہا وہ پارسی آگ کا پجاری بیٹھا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے، جواد سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکان بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا۔ اب یہ والی سمرقند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوا ہوں، جنت میں بہت خوبصورت محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ۔ اس کو فوراً وہ بی بی یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا رات میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے، تو نے کہا تھا سید زادی ہونے کی گواہی دے، اور میں تجھے کہتا ہوں تو مسلمان ہونے کی گواہی دے۔ یہی اتنا دیکھنا تھا۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ باہر نکلا، کا لوگوں سے کہا وہ کدھر گئی بی بی، وہ سید زادی کدھر گئی؟ کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی۔ یہ دوڑتا ہوا صبح صبح گیا، اس کے دروازے کو بجایا اور کہا جو منہ مانا انعام لینا ہے لے لے اور اس سید زادی کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا والی صاحب سودا دیکھ کر نہیں بیچا جا سکتا، میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا، سنیے ذرا سنیے اور دایاں پاؤں دبائیے جھوٹ بولتے ہوئے نا، کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا بلیوٹوتھ کا پرانا زمانہ تمہارے پاس تب آیا، اندر ہی اندر لائنیں مل گئی، ایک جوال سے دو بندوں سے بات ہو رہی ہے۔ کہا وہ خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا۔ جب نبی نے تجھے کہا تھا نا کہ گواہ پیش کر اپنے ایمان پر، تو مجھے کہا تھا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی نا، جا یہ محل میں نے تجھے دیا۔ والی صاحب میں رات تک پارسی تھا، اس سید زادی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سب سے مقدس نسل خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا، فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے، کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے ایک دو رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا۔ جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا
سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر، اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوچئے یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ غیب کی خبر۔ ایک ہی سوال، اس پارسی کو جو رات کو مسلمان ہوا یہ کیسے پتا لگا کہ یہ والی سمرقند نے خواب دیکھا ہے؟ آپ کو خواب ہے، مجھے خواب ہے، غیب کی بات ہے نا، چھپی ہوئی بات ہے، جب تک اللہ نہ بتائے پتا نہیں لگتا۔ تو اس کو کیسے پتا لگا؟ اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تو یہ خبر اس کو کیسے ہو گئی؟ یہ اندر سے تاریں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان صاحب کا اعتراض آپ نے سنا جو مولانا طارق جمیل صاحب پر انہوں نے کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے اشکالات کا اور ان کے اعتراضات کا تفصیلاً جائزہ بھی لیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیں گے کہ یہ جو واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں گڑھا ہے، نہ اپنی طرف سے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ یہ واقعہ تو اسلاف کے علماء اور اسلاف کے اسکالر کی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ناقل ہیں، یہ واقعہ تو اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کو اعتراض کرنا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ اسلاف کے اسکالر پر بھی اعتراض کرتے۔ جو باتیں، جو اعتراضات آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب پر کیے ہیں وہی اعتراضات جو ہے آپ اسلاف کے علماء پہ کرتے۔ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اسلاف کے کون کون سے اسکالر ہیں جنہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اور ساتھ میں جو توصیف الرحمان صاحب نے اس واقعے پر اعتراض کیا ہے اس کا انشاءاللہ ہم تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ اس جائزے کے بعد آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ شیخ توصیف الرحمان نے یہ اعتراض صرف بغض، حسد، نفرت اور عداوت کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر ان کو اعتراض کرنا ہی تھا تو اسلاف کے ان اسکالر پر کرتے جنہوں نے واقعہ بیان کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم یہ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو شیخ توصیف الرحمان صاحب ضرور جو ہے جیسے انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراض کیا ہے دین کا فریضہ سمجھ کر، ایسی اسلاف کے ان لوگوں پر بھی اعتراض کریں گے جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو حوالہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، وہ بہت مشہور ہستی، بہت مشہور اسکالر، غیر مقلدین کے ہاں بھی بہت زیادہ قابل قبول ہیں، اور ان کے حوالوں کے بغیر ان کی کتاب چلتی نہیں ہے۔ وہ کون پرسنالٹی ہیں؟ وہ ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر، یعنی کبیرہ گناہ پر ان کی کتاب موجود ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ان کی وفات 748 ہجری میں ہوئی ہے، اور کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر تفصیلاً اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ترجمہ جو کتاب الکبائر کا کیا گیا ہے، اور اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں ابو انس محمد سرور گوہر، اور کتاب کا نام ہے، یعنی کتاب الکبائر کا اردو میں جو نام ہے، کبیرہ گناہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور یہ چھپی جو ہے مکتبہ محمدیہ سے ہے۔ صفحہ نمبر 103، 104، 105 پر یہ تفصیلاً واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسلاف کے اسکالر یا ان کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے ذرا ہم بیان کر دیں کہ بھئی یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں جنہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، کہ بہت بڑے اسکالر ہیں۔ کبیرہ گناہ اور ان کا علاج، یہ وہی کتاب الکبائر کا اردو ترجمہ ہے جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ابو القاسم حافظ محمود تبسم، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، حافظ محمود تبسم صاحب نے۔
وہ صفحہ نمبر 27 پر ان کے بارے میں یعنی علامہ ذہبی اور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، حافظے میں کائنات کا امام، جرا و تعدیل کا ماہر، ہر جگہ مرد میدان، آپ کے علم و فضیلت کی شہرت آفاق عالم میں آپ کی شہرت آفاق عالم میں پھیل گئی، اور علم کے متلاشی زمین کے چپے چپے سے آپ کی طرف رخت سفر باندھنے لگے۔ یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں اتنے بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے جس واقعے کو مولانا طارق جمیل صاحب نے نقل کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پورا ترجمہ پڑھ کر سنائیں گے تاکہ ترجمہ پڑھتے ہی ساری بات کی وضاحت ہو جائے، آخر میں ہم ان کے کچھ اشکالات کا جائزہ لے لیں گے۔ صفحہ نمبر 103 پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، بعض علماء یتیموں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے بلاد عجم میں سے بلخ شہر میں قیام کیا۔ اس کی بیوی علویہ تھی اور مولانا طارق جمیل صاحب نے ہاشمیہ کہا، اور ہاشمیہ اور علویہ میں کوئی فرق نہیں۔ علوی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان سے ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا، ان سے جو اولاد ہوئی وہ سید کہلاتی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو نکاح کیا، ان سے جو اولاد ہوئی ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی علویہ تھی اور اسی سے بیٹیاں بھی تھیں، اور خاندان بہت خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ پس خاوند فوت ہو گیا تو اس کے بعد عورت اور اس کی بیٹیاں فقر و قلت سے دوچار ہو گئیں، تو دشمنوں کے خوش ہونے کے اندیشے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز سخت سردی میں کیا۔ جب وہ شہر میں پہنچی تو اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک ویران مسجد میں بیٹھایا اور خود ان کے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ دو گروہوں کے پاس سے گزری، ایک گروہ ایک مسلمان شخص کے پاس جمع تھا اور وہ شخص شہر کا بڑا تھا، اور دوسرا گروہ ایک مجوسی شخص کے پاس جمع تھا جو شہر کا ضامن تھا اور ذمہ دار تھا۔ اس عورت نے مسلمان شخص سے ابتدا کی اور اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں ایک علویہ عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم بیٹیاں ہیں۔ میں نے انہیں ایک غیر آباد مسجد میں بیٹھایا ہے اور میں ان کے لیے رات کا کھانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے ثبوت پیش کرو کہ تم ایک علوی شریف زادی ہو۔ اس نے کہا میں تو ایک ایسی پردیسی خاتون ہوں، شہر میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے جانتا پہچانتا ہو۔ پس اس شخص نے اس خاتون سے منہ موڑ لیا تو وہ شکستہ دل ہو کر اس سے چل پڑی۔ پھر وہ اس مجوسی شخص کے پاس گئی اور اسے اپنے حالات بتائے اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ یتیم بیٹیاں بھی ہیں اور وہ ایک شریف زادی پردیسی عورت ہے۔ اس نے مسلمان بڑے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اسے بیان کیا۔ پس وہ کھڑا ہوا اور اپنی بعض خواتین کو بھیجا، وہ اس خاتون اور اس کی بیٹیوں کو اس کے گھر لے آئیں۔ اس نے انہیں بہترین کھانا کھلایا اور فاخرانہ لباس پہنایا۔ انہوں نے نعمت و عزت کے ساتھ اس کے ہاں رات بسر کی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو اس مسلمان شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس جھنڈا لگا دیا گیا ہے، سبز زمرد کا محل ہے جس کے کنگرے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے گنبد موتیوں اور مرجان کے ہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا موحد مسلمان شخص کے لیے ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موحد مسلمان شخص ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ثبوت فراہم کرو کہ تم موحد مسلمان ہو۔ اس پر وہ حیران پریشان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جب علویہ خاتون تیرے پاس آئی تھی تو نے کہا تھا مجھے ثبوت فراہم کرو کہ تم علویہ ہو، اسی طرح تم بھی مجھے ثبوت مہیا کرو کہ تم مسلمان ہو۔ پس وہ شخص اس خاتون کو خالی ہاتھ لوٹانے پر غمزدہ ہو گیا۔ پھر وہ اس کا سراغ لگانے کے لیے چکر لگانے لگا۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ اس خاتون کو خالی ہاتھ لوٹانے پر غمزدہ ہو گیا۔ روح البیان میں ہے کہ وہ رونے بھی لگا اور اپنے چہرے کو پیٹنے لگا۔
پھر وہ جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا، پھر اس کا سراغ لگانے کے لیے شہر کے چکر لگانے لگا، حتیٰ کہ اب دیکھیے وہ سراغ لگا رہا ہے، پتہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسے بتایا گیا کہ وہ مجوسی کے پاس ہے۔ اس نے اسے پیغام بھیجا، وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے کہا میں تم سے شریف زادی علویہ اور اس کی بیٹیاں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو ان سے بہت سی برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے حوالے کر دو۔ اس نے جواب دیا میں ایسا نہیں کروں گا۔ شیخ نے کہا وہ مجھے ضرور چاہیے۔ اس پر اس شخص نے کہا جو چیز تم چاہتے ہو، اس شخص نے کہا جو چیز تم چاہتے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ تم نے جو محل خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تم مجھے اسلام کے متعلق بتاتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اور میرے اہل و عیال نے رات سونے سے پہلے ہی اس علویہ خاتون کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علویہ خاتون اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ محل تیرے اور تیرے اہل و عیال کے لیے ہے، نیز تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی ہو۔ اللہ نے ازل ہی سے تمہیں مومن پیدا کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں وہ مسلمان اس قدر رنج و غم کے ساتھ واپس ہوا کہ اس کیفیت کو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت اور اس حسن سلوک کرنے والے کو جو دنیا میں عزت ملی اس کا مشاہدہ کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مساکین کی ضرورت کا خیال رکھنے والا اور اس کے لیے توجہ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے آپ نے فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو سستی اور کمزوری نہیں دکھاتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ وہ سخی، داتا، فیاض، بخشنے والا، شفیق و مہربان ہے۔ یہ صفحہ نمبر 105 تک علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ واقعہ اسلاف کی کتابوں سے بیان کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا۔ آئیے یہ تو ہم نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، باقی اور کتابوں کے ہم حوالے دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی کون کون سے بڑے بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ پہلا حوالہ تو آپ نے سن ہی لیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دوسرا حوالہ البر والصلہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت مشہور اسکالر ہیں اور سلف کے مشہور عالم ہیں، جن کی وفات 597 ہجری میں ہوئی۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 پر اسی واقعے کو بیان کیا ہے، روایت نمبر 452۔ ایسے ہی تیسرا حوالہ کتاب التوابین، یہ بھی بہت مشہور اور بہت بڑے اسکالر ہیں، ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 620 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر اسی علویہ اور ہاشمیہ کا واقعہ بیان کیا۔ چوتھا حوالہ الزواجر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 974 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ ایسے ہی چوتھا حوالہ، پانچواں حوالہ تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 654 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 370 371 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ پانچواں حوالہ جواہر العقدین علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 911 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 288 289 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ ایسے ہی چھٹا حوالہ اسی کتاب میں جواہر العقدین میں اور کتاب التوابین علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور جواہر العقدین کے محقق نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ الملتقط ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 107 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔
لیکن یہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ مخطوطات کی شکل میں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا حوالہ یا اسکین ہم آپ کو نہیں دے سکتے. لیکن علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایسے ہی جو ہے کتاب التوابین میں ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ حوالہ الملتقط ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہے. ایسے ہی جو ہے روح البیان جو ہے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1127 ہجری اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 174 پر اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ توصیف الرحمن صاحب نے جو یہ بات کہی تھی، توصیف الرحمن صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ نہیں، یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا ہے، نہ یہ واقعہ اپنی طرف سے بیان کیا. یہ تو اسلاف کے بڑے بڑے اسکالر اور چوٹی کے علماء نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. توصیف الرحمن صاحب ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسکین لگا دیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان علماء کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا ہے. آئیے اب ہم توصیف الرحمن صاحب کے اشکالات کا جائزہ لیتے ہیں. توصیف الرحمن صاحب سے کسی نے پوچھا کشف کی ڈیفینیشن کے سلسلے میں، تو جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی جن کو کشف ہوتا ہے ان سے پوچھو، ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. توصیف الرحمن صاحب آپ سے کوئی علم غیب کی ڈیفینیشن پوچھے تو آپ یہی جواب دیں گے، ہمیں تو علم غیب نہیں ہے، ہمیں تو غیب کا علم کبھی نہیں ہوا. کیا اسی طرح کا جواب دیں گے آپ کہ ہمیں کشف نہیں ہوا تو ڈیفینیشن ہم نہیں بیان کر سکتے؟ اب کسی سے حدیث کی ڈیفینیشن پوچھو تو کہیں گے بھائی میں محدث نہیں ہوں، میں کیوں بتاؤں؟ یا اس طرح کے سوالات کا جوابات اس طرح سے نہیں دی جاتے. آپ سے ابھی علم غیب کی ڈیفینیشن پوچھا ہے، آپ تو غیب جو ہے کہ ڈیفینیشن غیب کی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غیب ہے. بھائی آپ کو جب غیب ہوتا ہی نہیں ہے، آپ غیب جانتے ہی نہیں، تو کیسے بتا دیا؟ یہ میں نے الزاماً کہا، جو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کشف ہوتا ہی نہیں، جن کو ان سے پوچھو، ہمیں تو کبھی نہیں ہوا. باقی انہوں نے توصیف الرحمن صاحب نے بہت بڑی ایک جہالت کا ارتکاب کیا ہے. ان کی زبانی تو سن ہی لیا، ہم ذرا بیان کرتے ہیں جہالت کیا ہے. اور انشاءاللہ وہ جہالت ان کے گھر سے ہی ہم ان کی آشکارا کریں گے اور بتائیں گے، اور ان کی پوزیشن کیا ہوگی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے ان کے گھر سے ہی. کہتے ہیں کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے. کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے. اگر اس کو غیب کہیں گے، اب یہ دیوبند والوں کے بارے میں کہتے ہیں، اگر اس کو غیب کہیں گے یعنی کشف کو، تو بریلوی ماریں گے. کل تک ہمیں مشرک کہتے تھے، یہ کہہ کر کہ اولیاء اللہ اور انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، تو ہم پر مشرک کا فتویٰ لگایا، اس لیے نئی ٹرم نکالی کشف ہو جانا. آپ نے سن لیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی ٹرم ہے کشف، اور کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے. آئیے ذرا ان کے گھر سے ہی ہم ان کی جہالت جو ہے بیان کرتے ہیں، اور یہ مطلب ہے کہ یہ جو اشکال اٹھایا ہے تفصیلاً اس کا ہم جواب دیتے ہیں. پہلے ہم ان کے گھر سے کشف کی ڈیفینیشن کشف کیا ہوتا ہے ذرا بیان کر دیتے ہیں. ان کے ہاں بہت مشہور اسکالر اور بہت بڑے عالم ہیں ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت مشہور اہل حدیث اسکالر ہیں. ان کی کتاب ہے قربت کی راہیں. وہ کشف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کو کشف ہوتا تھا. اب ان کے ڈیفینیشن کے حساب سے نعوذ باللہ من ذالک علم غیب. بعض تابعین کو کشف ہوتا تھا. اولیاء کی 1400 سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اولیاء کو کشف ہوتا تھا. وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے جو کشف سے انکار کرتا ہے. یہ شیخ توصیف الرحمن صاحب اندھے ہیں، ان کے گھر کی بات ہے. سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، تو یہ اندھے ہیں توصیف الرحمن صاحب. اب یہ ان کے بقول یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے، اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کو ہوتا تھا، تابعین کو ہوتا تھا، اولیاء کرام کو ہوتا تھا، اور جو شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے وہ کشف کا انکار کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں، اور بڑی اہم بات ہے، یہ شیخ توصیف الرحمن صاحب پر فٹ ہوتی ہے، ان کے گھر کی بات کہہ رہا ہوں. پر جو شخص کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کو کشف نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا، وہ حدیث رسول کا منکر ہے. تو شیخ توصیف الرحمن صاحب
آپ حدیث رسول کے منکر ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی آپ اندھے ہیں. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے. ان لوگوں نے دوسری یعنی نئی ٹرم نکالی ہے. آئیے ذرا سعودی میں توصیف الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں بہت زیادہ معتبر اور جو ہے قابل تعریف سمجھے جاتے ہیں اور وہ ہے یعنی سلفی عالم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا فرماتے ہیں ذرا کشف کے بارے میں. فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 199 پر کسی نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اولیاء کی خرق عادت کرامات جیسے پانی پر چلنا اور کشف اور جیسے لوح محفوظ میں لکھا دیکھ لینا اور کسی کے سامنے فرشتوں کا ظہور ہونا, کیا یہ سب برحق ہیں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے جواب دیا بالکل صحیح ہے, جبکہ اولیاء اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مستقیم ہوں تو ان کی حاجت کے لیے یا دوسروں پر حجت قائم کرنے کے لیے ایسی خرق عادت کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے. یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. سائل نے جو سوال پوچھا اس کے جواب میں فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ فرمائیں گے کہ کشف جو ہے علم غیب کا نام ہے اور یہ انہوں نے بریلویوں سے بچنے کے لیے اور ان سے جو ہے یعنی وہ ان کے فتوے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی. شیخ توصیف الرحمان صاحب کم سے کم اپنی کتابوں میں کشف کی ڈیفینیشن تو پڑھ لیتے. ہم زیادہ تفصیل نہیں جائیں گے, ہم نے صرف 2 حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیے کہ بھئی یہ روحانی طور پہ بھی اندھے ہیں اور حدیث رسول کے منکر ہیں, کیونکہ انہوں نے کشف کو علم غیب کا نام خود دے دیا ہے, جبکہ کشف علم غیب کا نام ہے. شیخ توصیف الرحمان کم سے کم اپنے گھر سے ہی بیان کر دیں جو آپ کے علماء نے کشف کی ڈیفینیشن بیان کر رکھی ہے. اور فضیلت الشیخ صاحب ایک بات فرماتے ہیں, جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا طارق جمیل صاحب نے دے دیا ہے. فضیلت الشیخ صاحب یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں دیا, اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ, علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ, ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے. آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے, پارسی جو مسلمان ہوا یہ کیسے پتہ لگا؟ یہ والی سمرقند نے خواب دیکھا, آپ کو خواب آئے, مجھے خواب آئے, غیب کی بات ہے, جب تک اللہ نہ بتائے پتہ نہیں چلتا, تو اس کو کیسے پتہ لگا؟ اصل میں اس کا سوال کا جواب یہ ان کو لیے اس لیے مشکل لگا ہے کیونکہ انہوں نے جو ایک بات اضافی اپنی طرف سے بیان کر دی, اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا. اس میں ایسی بات کہاں موجود ہے؟ نہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ بغیر بتائے اس نے جان لیا, اسے کشف ہو گیا, نہ ایسی کوئی بات جیسا کہ میں نے کتاب سے پڑھ کر سنایا موجود ہے کہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا. ایسی کوئی بات تو ہم موجود نہیں ہے. یہ جو انہوں نے اپنی طرف اضافی بات کہی ہے, اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا. اب ذرا میں ایک مرتبہ اس واقعے کو پھر ایک مرتبہ تھوڑا سا بیان کر دوں کہ وہاں پر کیا بات تھی اور کیا انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. وہاں پر جب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بیٹیاں یہ علوی خاندان والے ہمیں دو, تو اس نے کہا یعنی مجوسی جو مسلمان ہو گیا, جو چیز تم چاہتے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. تم نے جو محل خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا, کیا تم مجھے اسلام کے متعلق بتاتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اور میرے اہل و عیال نے رات سونے سے پہلے اس علویہ خاتون کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا, اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اب یہاں پر نہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر یہ مجوسی جان لیتا اس کے خواب کو تو یہ خود استجاب حیرت کا اظہار کرتا, استجاب کے کیسے پتہ چل گیا آپ کو کشف ہو گیا, اس طرح کی بات آتی. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کشف کو مانتے ہیں. اگر کشف کے ذریعہ پتہ چل گیا تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کشف کے قائل ہیں. باقی یہ ہے کہ دیکھیے جب
خواب میں اس کو تنبیہ ہوئی، یعنی جو مسلمان تھا جس نے ان کو جو ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور تنبیہ کی ہے، وہ شخص اٹھا ہے، رویا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو ضامن تھا، یعنی جو مجوسی تھا وہ ضامن تھا، وہ بھی بڑی پرسنالٹی تھی، اب تلاش کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو بھیجا ہوگا، اور آدمی کی عادت ہوتی ہے جب ایسے حادثہ پیش آتا ہے تو لوگوں کو بیان بھی کر دیتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہوئیں اور میرے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ان تک بات پہنچ گئی ہو، ان تک بات پہنچ گئی ہو۔ اگر یہ بات ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی یہ خواب کا اصول و ضابطہ ہے کہ بھئی کسی کو نہ بیان کیا جائے خواب کو، یعنی کسی کو نیا بیان کیا جائے کہ بھئی یہ میں خواب دیکھا ہوں اور اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اجازت نہیں۔ لوگ جب ایسی تنبیہات یا ایسا حادثہ پیش آتا بیان کر دیتے ہیں، اور اس تک بات پہنچ جانا کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ وہ بھی بڑی پرسنالٹی، جب اسے پتہ چلا کہ بھئی کیوں تلاش کر رہے ہیں تو اس تک بات پہنچ گئی۔ اچھا، اگر وہ ایسے ہی جان لیتا، یعنی اگر اس کو کشف ہو جاتا تو استجاب کا، یعنی سامنے والا مسلمان جو پہلے سے تھا وہ ضرور حیرت ظاہر کرتا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسے دوسرے ذرائع سے یہ خواب کا واقعہ پتہ چلا ہوگا، کیونکہ جب یہ تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کیوں تلاش کر رہا ہو، تو اس نے بیان کر دیا ہوگا۔ آئیے ذرا ہم، یہ تو ایک علویہ کا واقعہ پیش آیا اور ایک مسلمان کا، آئیے ذرا ہم آپ کے سامنے صحابی کا خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا یہاں پر بھی یہ بلوٹوتھ اور یہ جو مثالیں دے رکھی ہیں اور کشف کا، علم غیب کا نام دیا ہے، کیا یہاں پر بھی یہ وہ بات کہیں گے؟ ہم ان کے گھر سے ذرا حوالہ سناتے ہیں آپ کے سامنے۔ کتاب کا نام ہے خوابوں کا سفر، اور اس کے مؤلف ہیں شیخ محمد حسن ظاہری اور محمد عظیم حاصل پوری۔ یہ اردو ترجمہ ہے۔ تو صفحہ نمبر 31 پر لکھتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور محدث ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے الاستیعاب میں حضرت ثابت بن قیس رحمۃ اللہ علیہ خواب بیان کیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اب میں اصل واقعے کی طرف جاتا ہوں، یہ بہت تفصیلاً واقعہ ہے۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شاندار زرہ تھی، ان کی لاش کے پاس سے ایک مسلمان گزرا، اس نے وہ زرہ اٹھا لی، چنانچہ خواب میں ایک دوسرے شخص کے پاس ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس سے کہا، میں تجھے چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں ایسا نہ ہو کہ تو خواب کو محض فضول سمجھ کر ٹال دے۔ سنو، کل جب میں شہید ہوا تو میری زرہ ایک مسلمان نے اٹھا لی تھی، اس شخص کا قیام فوج کے آخری حصے میں ہے۔ اب یہاں پہ بھی لگائیں گے وہی بات، یعنی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ خواب میں بیان کر رہے ہیں، اس شخص کا قیام فوج کے آخری حصے میں ہے اور اس کے خیمے کے پاس گھوڑا بھٹکا ہوا ہے، اس گھوڑے کی رسی بہت لمبی ہے جس کے ذریعے وہ دور دور تک گھوم کر گھاس چرتا ہے۔ اس شخص نے میری زرہ پر ہانڈی کو گھوڑے کے پالان سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی اتنی تفصیلات کے ساتھ خواب میں بیان ہو رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو میری زرہ بازیاب کرا لیں، اور ایسے ہی جب تم خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچو تو انہیں کہنا میرے ذمے فلاں فلاں شخص کا قرض ہے اور میرے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں۔ آگے چنانچہ وہ شخص خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے اس کی زرہ بازیاب کرا لی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے ان کی وصیت کو جاری فرمایا۔ عطا کہتے ہیں ہمیں ثابت کے علاوہ کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جس کی موت کے بعد کی گئی وصیت کو نافذ کیا گیا ہو، جس کی موت کے بعد کی گئی وصیت کو نافذ کیا گیا ہو۔ الاستیعاب تفسیر الاحلام لابن سیرین صفحہ 9، یعنی یہ الاستیعاب کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اب خود دیکھیے خواب میں اتنی تفصیلات کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، کسی نے وہاں پر وہ علم غیب اور کشف اور بلوٹوتھ یہ سب باتیں صحابہ نے نہیں کی، بلکہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ یہ خواب جو ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، خواب میں باتیں بتا دیتا ہے۔ لیکن توصیف الرحمان صاحب نے سے مولانا طارق جمیل صاحب کی حسد اور بغض و دشمنی میں یہ اعتراضات کیے ہیں،
اور ہر ایک چیز کی ڈیفینیشن کو چینج ہی کر دیا، کشف کا علم غیب کا نام دے دیا، ہم نے ان کے گھر سے سنا دیا اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا، آپ نے پوری ویڈیو سنا، آپ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی اس سے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت مشہور عالم ہے اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے یعنی لوگ پوری دنیا میں جانتے ہیں، تو لوگ حسد و بغض بھی رکھتے ہیں، اسی وجہ سے بغض اور حسد کی بنیاد پر اعتراض کیا، ورنہ غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ یہ نہیں جانیں گے کہ بھئی یہ واقعہ کن کن کتابوں میں موجود ہے۔ کیا یہ جو جس طرح کا اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ پر، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر، علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ پر، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں پر ایسی کوئی باتیں کسی نے کہی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ جو اعتراض کیا ہے صرف حسد اور بغض اور دشمنی کے بنا پر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنے اور شرور سے محفوظ فرمائے۔